حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے سارے عالم کی خلقت کا ذریعہ، ان کے وجود کا سبب صرف اور صرف دو ہستیوں کو بنایا ہے، یعنی آدم اور حوا علیہم السلام۔ یہی وہ ذات مقدس ہے جو انسانیت کے معجزاً سمندر کے بانی و قطرے اولی ہے۔ انسان چاہے ترقی کی چوٹیوں پر چڑھ جائے، کامیابی کے ستارے توڑ لائے، کرشمہ و کمالات کی فضاؤں میں اڑنے لگے، علم کا آفتاب عمل کا ماہتاب بن جائے، لیکن پھر بھی والدین کی نظر میں چھوٹا ہی رہتا ہے۔ اس کے علم کا منبع ماں کی گود ہے، اس کے کمالات کا سرچشمہ ماں کی گود ہے، اس کی ترقی کی شروعات ماں کی گود ہے، اس کے کامیابی کی ابتدا ماں کی گود ہے، اس کی عزت و عظمت اور شان و شوکت کی پہلی کرن ماں کی گود ہے۔ حاضرین مجلس، ماں ہماری زبان میں ایک ایسا خوبصورت اور پاکیزہ لفظ ہے جو ممتا، محبت، مروت، ہمدردی و غمخواری سے عبارت ہے۔ جب بھی ماں کا تصور ذہن میں آتا ہے تو ہمارے فکر و خیال کے کینوس پر عظمت و رفعت اور تقدس و طہارت کی ایک ایسی تصویر چھپ جاتی ہے جس میں حوا کی حیاداری، سارہ کی پارسائی، خدیجہ کی وفاداری، ام کلثوم کی تابعداری، ام حبیبہ کی دینداری، ام سلیم کی دلداری، ام عطیہ کی غمخواری، ام رومان کی شکر گزاری، عمرہ کی شب بیداری، عفیرہ کی اشک باری، زینب بنت رسول اللہ کی پاسداری، بلقیس کی بے نفسی، حسنہ کی نیک نیتی، زینب بنت جحش کی خشیت الہی، حالہ بنت خویلد کی خوش نصیبی، ام عبد کی جفا کشی، ام ہارون کا ذکر خداوندی، رعزہ بنت نمرود کی صداقت، ام سلمہ کی استقامت، فاطمۃ الزہرا کی طہارت، لیہ کی عظمت، زلیخا کی سموئی ہوئی ہوتی ہے۔ اتنی ساری صفات اور خصوصیات، مجاہدات و ریاضت کی خوشبو سے ماں کا خمیر تیار ہوتا ہے۔ جب وہ ماں ضمیر پر قدم رکھتی ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ملتی ہے۔ اس ماں کے متعلق آسمان نے کہا کہ ماں کی عظمت و رفعت افلاک کی وسعتوں سے بڑھ کر ہے۔ زمین نے کہا کہ ماں کے پیروں کی دھول میں بھی پھول ہے۔ سورج نے کہا کہ ماں ایسی روشنی ہے جہاں صدق و صفا کے موتی چمکتے ہیں۔ چاند نے کہا ماں ایسی میٹھی روشنی ہے جس میں محبت کی کلیاں مسکراتی ہے۔ چاندنی نے کہا ماں ایسی روشنی ہے جس میں تپش نہیں ہوتی۔ تاریکی نے کہا ماں ایک تابندہ ستارہ ہے جو اندھیرے میں روشنی بکھیرتا ہے۔ بادلوں نے کہا کہ ماں کی نظر کرم ابر رحمت کا بہترین سایہ ہے۔ مالی نے کہا کہ ماں ایک چمن ہے جس کے پھولوں کی رنگت کبھی ماند نہیں پڑتی۔ قدرت نے کہا کہ ماں میری طرف سے دنیا والوں کو عظیم تحفہ اور انعام خداوندی ہے۔ ماں جس کی پیشانی میں نور، جس کی آنکھوں میں ٹھنڈک، جس کے ہاتھوں میں شفقت، جس کے دل میں محبت، جس کی باتوں میں محبت، جس کے ہاتھوں میں شفقت، جس کے قدموں میں جنت اور جس کے آغوش میں پوری دنیا کا سکون رکھ دیا گیا ہے۔ آج ہم اسی ماں کی نافرمانی کر کے، اس کے حقوق سے لاپرواہ ہو کر اپنی عاقبت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے جاں بجا والدین کے حقوق اور پیدائش کے وقت کے مشکل کن حالات کا نقشہ کھینچا ہے۔ کہیں تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا کا پیغام دے کر والدین کا احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے آگے فرش قدم بن جانے کا حکم دیا ہے۔ کہیں تو وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ کا پیغام دے کر مدت حمل کی کٹھن گھڑیاں اور دشوار کن حالات کا تذکرہ کر کے ماں کے آگے پر بچھانے کا حکم دیا ہے۔ کہیں تو وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کا پیغام دے کر والدین کے ساتھ نرم بیانی کا لہجہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہیں تو حملتہ امہ وہنا علی وہن کا پیغام دے کر مدت حمل کی کٹھن گھڑیاں اور دشوار کن حالات کا مرحلہ یہ دیکھ کر والدین کے آگے نرم بیانی کا لہجہ، ان کے آگے ہمیشہ سربہ سجود ہونے کا حکم دیا ہے۔ کہیں تو ارشاد نبوی ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ الغرض، قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کا حق
حق خداوندی کے بعد نظر آتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ وہ باپ جو صباح و مساء لیل و نہار تیرے دیدار کے لیے تڑپتا رہا، وہ باپ جو تیری زیارت کے لیے مضطرب و بے قرار ہوتا رہا، وہ باپ جو تیری روزی روٹی کے خاطر بازاروں اور سڑکوں کی خاک چھانتا رہا، وہ باپ جس نے تجھے دنیا میں قدم رنجائی سے تاہنوز اپنی آغوش سے تربیت میں رکھا، وہ باپ جس نے تیری راحت و آرام کے خاطر خود بے آرام ہو کر سرگرا و ہراساں ہوتا رہا، وہ باپ جو تیرے زندگی کا سہارا، اپنے سکون کا چارہ اور اپنے جگر کا پارا گردانتا رہا، اور وہ ماں جس نے 9 ماہ تک تیرے بوجھے گرا کو اپنے شکم نازک میں لے ڈھویا، وہ ماں جس نے تیری ہلکی سی گریہ و زاری پر اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹا، وہ ماں جس نے عہد طفولیت کی نادان شرارتوں کو زیر تبسم نظر انداز کیا، وہ ماں جس نے رات بھر جاگ کر تیری راحت و آرام کا سامان کیا، لیکن آج کا بیٹا والدین کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہا ہے، آج کا بیٹا والدین کے ساتھ بدسلوکی اور بدزبانی کا رویہ اپنائے جا رہا ہے، آج کا بیٹا والدین کے ساتھ حق تلفی کا اخلاق سوز رویہ اپنائے جا رہا ہے۔ بتاؤ، کیا وہ دنیا کی مسرتوں میں کھو کر، والدین کے حقوق سے لاپرواہ ہو کر ترقی کے عروج پر چڑھ سکے گا؟ ترقی و عروج پر چڑھ سکے گا؟ کامیابی کے زینوں پر چڑھ سکے گا؟ بخدا ہرگز نہیں۔ آخرت تو آخرت ہے، خدا قہار دنیا ہی میں اس کی بدسلوکی کا نتیجہ اسے دکھا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تمام تر خواہشات پر والدین کی خوشنودی کو ترجیح دیں، جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپن میں ہماری معصوم تمناؤں کو اپنی اشد ضروریات پر مقدم رکھا۔ اس لیے ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جب تک ماں کی خوشنودی نہیں تب تک جنت میں داخلہ نہیں، اور جب تک باپ کی خوشنودی نہیں تب تک جنت میں جانے کی اجازت نہیں۔ گر تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، گر تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، مجھ کو میری ماں کی میلی گود ہی اچھی لگی۔ کسی کو حصے میں گھر ملا یا کوئی دکان آئی، کسی کو حصے میں گھر ملا یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ آخر میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں والدین کے حقوق جان کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔